اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے ہدایت النحو۔ کتاب کا نام ہے ہدایت النحو۔ یہ ہدایت النحو جو کتاب ہے یہ درس نظامی کی ایک اہم کتاب ہے جو ہندو پاک میں مدارس میں ایک نظام ہے، ایک مقرر اور مرتب کیا ہوا، ترتیب دی ہوا سلیبس ہے، اس میں سے ایک اہم کتاب ہے ہدایت النحو۔ یہ ہدایت النحو دوسرے یا تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہدایت النحو جو کتاب ہے یہ ہے نحو کے بارے میں۔ نحو کیا ہے؟ نحو عربی زبان کی گرامر کو کہتے ہیں۔ نحو عربی زبان کے ان اصول و قواعد کا نام ہے جن سے الفاظ کو جوڑنے اور ان کے آخر میں اعراب جانا جا سکتا ہے۔ اس علم کا نام ہے علم نحو۔ یعنی علم نحو وہ علم ہے جس سے ہم الفاظ کو جوڑ لیتے ہیں اور ان الفاظ کے آخر میں اعراب کیا آئے اسے ہم کہتے ہیں علم نحو۔ علم نحو کی جو اہم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو کہ عربی میں ہے وہ ہے ہدایت النحو۔ ہم بلا تاخیر کتاب کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہے۔ اس لیے علماء اسلام کا اور مصنفین اسلام کا طریقہ یہ ہے، علماء سلف کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی رسالہ لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں تو اس کی شروع میں وہ بسم اللہ لکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کے ابتدا میں بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی سنت تھی جس کی پیروی کرتے ہوئے علماء سلف و خلف یعنی شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں۔ بسم اللہ جو ہے یہ مرکب ہے، بسم اللہ مرکب ہے۔ اس بسم اللہ میں اس کو مختصراً ہم بسملہ کہتے ہیں یا تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں، اس کا نام بسملہ بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ جو ہے یہ مرکب ہے، اس میں با حرف جار اور اسم، اس کے بعد اسم لفظ ہے۔ قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اسم جو ہے اس اسم کی شروع میں الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ پڑھی نہیں جاتی ہے لیکن لکھی جاتی ہے، وہ الف لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ واحد جگہ ایسی ہے جہاں پہ بسم اللہ میں یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ لکھا بھی نہیں گیا۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ مرکب ہے، اس میں با حرف جار اور اسم ہے، اور یہ جو مرکب ہے یہ مرکب بنا ہے
یہ مرکب بنا ہے با حرف جار اور اسم سے، اور اس میں فعل محذوف ہے۔ اس میں فعل محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے اس میں فعل کو ڈراپ کیا گیا ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے، اومٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ فعل محذوف ڈراپ کیا ہوا جو فعل ہے وہ، یعنی اگر کوئی پڑھنا شروع کر رہا ہے تو وہ اس وقت اس میں آئے گا اقرؤ۔ اگر کوئی کھانا شروع کر تو وہ آکل، اگر کوئی کتاب لکھنا شروع کر تو اصنف۔ تو یہ اصنف، اقرؤ، آکل، یہ ہم یعنی وہ مقدر مان لیتے ہیں، یعنی یہ اس وقت ہم ذہن میں مان لیتے ہیں، اگرچہ وہاں پہ مذکور نہیں ہے، ذکر شدہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ بن جاتا ہے، یعنی یا تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ اصنف، بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنف، یعنی یا ابتدا میں یا آخر میں، یہی اصنف، آکل یا اقرؤ، یہ ابتدا میں بھی مان سکتے ہیں یا آخر میں بھی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں آخر میں بہتر ہے، آخر میں کہنا بہتر ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کل ما کان حقہ ان یؤخر اذا قدم فتقدیمہ یقتضی الاختصاص، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر کیا جائے، جب اس کو مقدم کیا جائے تو اس کی تقدیم اختصاص کا مقتضی ہوتی ہے، یعنی جو چیز بعد میں ہونی چاہیے تھی لیکن اگر اس کو پہلے لایا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو فوقیت اور اس کو خاص کرنا مقصود ہوتا ہے اس وقت۔ تو اسی لیے کہتے ہیں عام طور پر یہ جو اقرؤ، اصنف، آکل جو ہم لکھیں گے وہ ہم پہلے نہیں لکھیں گے، پہلے نہیں کہیں گے، بلکہ آخر میں مان لیں گے، کیونکہ پہلے ہم مان لیں گے بسم اللہ کے نام کو ہی پہلے رکھیں گے، کیونکہ وہی زیادہ اہمیت والا ہے، اہمیت کا حقدار ہے اللہ کا نام۔ تو اس لیے آکل، اصنف یا اسی طریقے سے اقرؤ، اس کو آخر میں مان لیں گے، پہلے نہیں۔ ٹھیک؟ ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ تراکیب ہیں اس بسم اللہ کی، وہ کسی اور وقت انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ سارے پروردگار ہے۔ تو الحمد یہ الحمد جو ہے یہ علماء اسلام عام طور پر یہ بھی کتابوں کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ کے بعد لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ایک حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اکذب، یعنی ہر وہ کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ مکمل نہیں ہے، وہ نامکمل ہے۔ تو اسی کی وجہ سے علماء اسلام الحمدللہ کا تذکرہ بھی ابتدا میں کرتے ہیں۔ اب یہ جو الحمدللہ ہے
اس الحمدللہ میں الف لام آیا ہے پہلے، الحمد میں جو الف لام آیا اس کے بارے میں یہ جو الف لام ہے، الف لام کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے الف لام کا، اس کو کہتے ہیں لام استغراق۔ کیا کہتے ہیں؟ لام استغراق۔ لام استغراق اس الف لام کو کہتے ہیں جو تمام، سب کا معنی، سب تمام یہ معنی دے، اس الف لام کو استغراق کہتے ہیں، جس میں سارے شامل ہوتے ہیں۔ اس الف یعنی جو الف لام یعنی لفظ میں تمام کا معنی شامل ہے، تمام کا سب کا معنی دے، اس الف لام کو کہتے ہیں لام استغراق۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں یہاں الحمد میں الف لام جو ہے وہ یہی ہے، لام استغراق والا، تو اس وقت اس کا مطلب بنے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار۔ یہ جو تمام ہم معنی کرتے ہیں، اس کا سب معنی کرتے، سب تعریف، یہ سب ہم نے کس چیز کا ترجمہ کیا؟ یہ اسی الف لام کا کرتے ہیں، ٹھیک؟ لام استغراق۔ اور ایک الف لام ہے، اس کو کہتے ہیں لام، اس الف لام کو کہتے ہیں لام تعریف، لام تعریف، یعنی یا لام تعریف یا لام اختصاص، یعنی اس وقت اس کا مطلب ہوگا، یعنی تمام اس وقت اس کا مطلب ہوگا یعنی تعریف خاص اللہ کے لیے، تعریف خاص اللہ کے لیے، یا خاص قسم کی تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک؟ اس کی جو باقی کچھ چیزیں ہیں اور بھی اس کے بارے میں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت یہاں پہ۔ تو اس کے بعد الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف، حمد کہتے ہیں تعریف۔ یہاں پہ اور ایک بحث ہے، حمد اور شکر میں کیا فرق ہے، اس میں بھی مجھے لگتا ہے ٹائم لگ جائے گا، اس لیے ابھی ہم آگے چلیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یہ جو ہے اس کا ہم نے بتایا، یہ بھی ترجمہ ہم کر سکتے تمام تعریفیں مختص ہے اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ حمد کا میں نے ایک یہ بھی ہم اصطلاحی معنی یہ بھی کرتے ہیں، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے ارادے سے، چاہے پھر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی طرف سے نعمت ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد، ٹھیک؟ یعنی کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف لیکن تعظیم کے ارادے سے، اور اس جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، چاہے اس کی اس نعمت کی چاہے اس تعریف کرنے والے پر اس نعمت کا اثر ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد، ٹھیک؟ دوسرا ہوتا ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں اس فعل کو جو محسن اور منعم کی تعظیم کی خبر دے، اس کے انعام کے سبب سے، خواہ وہ فعل زبان کا ہو یا دل کا ہو یا اعضاء و جوارح کا ہو، یعنی شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ ہے مدح، ایک حمد، دوسرا شکر اور تیسرا مدح۔ مدح کہتے ہیں زبان سے کسی کی تعریف کرنا،
کسی خوبی پر، خواہ وہ خوبی اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو. ٹھیک، مدح کہتے ہیں زبان سے کسی کی تعریف کرنا، چاہے اس خوبی پر، چاہے یعنی کسی زبان سے کسی کی تعریف کرنا کسی خوبی پر، چاہے وہ خوبی اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مدح. جیسے موتی کی تعریف کرنا اس کی خوبی کی وجہ سے، اور یہ خوبی اس کے اختیار میں نہیں. یعنی موتی کی ہم تعریف کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں. تو لیکن موتی کی ہم تعریف کرتے ہیں، کیا وہ موتی کے اپنے اختیار میں ہے جس کی وجہ سے ہم اس موتی کی تعریف کرتے ہیں؟ موتی کی جو خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس موتی کی تعریف کرتے ہیں، کیا موتی کا خوبصورت ہونا یہ اس کے اختیار میں، اپنے اختیار میں ہے خوبصورت ہونا یا نہ ہونا؟ نہیں. تو مدح اس کو کہتے ہیں. تو 3 چیزیں آئی، حمد، شکر اور مدح. حمد کیا بتایا؟ کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا تعظیم کی ارادے سے. پھر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی طرف سے نعمت ہو یا نہ. اور شکر ہم نے کہا اس فعل کو کہتے ہیں جو محسن احسان کرنے والے اور منعم انعام کرنے والی کی تعظیم کی خبر دے، اس کے انعام کے سبب سے، خواہ وہ فعل زبان کا ہو یا دل کا ہو یا اعضاء و جوارح کا. ٹھیک، یہ ہے حمد، الحمد. اس کے بعد اور ایک لفظ اس کے بعد ہے الحمد للہ. للہ کے بارے میں بھی تفصیلات ہے. تو للہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں یہ اسم جامد ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اسم مشتق ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ اسم مشتق ہے. جو کہتے ہیں یہ اسم مشتق یعنی جو مشتق اس کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا، جو کسی اور لفظ سے بنا ہے. جو کہتے ہیں کسی اور لفظ سے بنا ہے وہ کہتے ہیں یہ اصل میں الہ لفظ ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اور وہ کہتے ہیں اسی الہ کو جب الف لام ابتدا میں لگا دیا تو یہ بنا اللہ. تو اللہ میں الف لام تعریف لگا دیا پہلے، تو اس کی وجہ سے اب یہ الہ کہتے ہیں عبادت کرنے والی، جس کی عبادت کی جائے کوئی بھی ہو. لیکن الف لام لگانے کی وجہ سے وہ خاص جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے وہ اللہ بنا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ اسم جامد ہے، یعنی یہ لفظ کسی اور لفظ سے نہیں بنا ہے. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے رب. رب العالمین. رب اصل میں پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال کی حد تک پہنچانا، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں رب. تو یہی رب بعض اوقات کیا کہتے ہیں ہم سردار کو، مالک کو، سردار کو، پیدا کرنے والے کو، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں رب. تو یہ جو رب لفظ ہے یہ اگر کسی لفظ سے جوڑے بغیر استعمال کیا جائے تو پھر صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے ساتھ تو پھر اور یعنی مخلوقات کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم رب کو دار کہتے ہیں گھر کو، مال کو کہتے ہیں. اگر رب کو مال کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر کسی اور کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ لفظ رب. لیکن اگر صرف رب، اکیلے رب، تو پھر صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. رب المال کا مطلب مال والا، مال کا مالک. تو رب المال کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. رب الدار، دار کہتے گھر، رب الدار گھر کا مال. رب الفرس، فرس گھوڑے کا مال. تو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر مخلوق کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں رب. لیکن اگر اکیلا لفظ، تنہا لفظ مطلق عام طور پر استعمال جب ہوتا ہے رب لفظ، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد عالمین لفظ ہے. یہ عالمین لفظ جو ہے یہ جمع ہے عالم کی.
اور عالم جو ہے، عالم اسم اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ اسم اعلیٰ، یعنی اسم عالم کہتے ہیں وہ چیز جسے کسی چیز کو پہچانا جائے، ٹھیک؟ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، یعنی وہ چیز جس سے اس کے بنانے والے کی پہچان ہو۔ جو یہ کائنات ہے اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اسی لیے عالم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک پہچان ہے، علامت ہے، پہچاننے کا ذریعہ اور آلہ ہے کس کو؟ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے یہ عالم، یہ کائنات، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، لیکن عالم میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی عالمین جمع ہے، اس کی وجہ ہے یہ بتانا کہ تمام قسم کے اختیارات صرف اللہ کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو عالم جو ہم کہتے ہیں یعنی مختلف اجناس اور مختلف ذریات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عالمی جن، عالمی انس، عالمی ملائکہ، عالم ارض، عالم السماوات، اس طرح عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ تو یہ بتانا یہاں پہ رب العالمین کا مطلب کہ ان ساری چیزوں پر جس کا اختیار ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد ہے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، اور انجام ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اصل میں یہاں کی عبارت ہے وحسن العاقبہ، بہترین انجام۔ عاقبت کہتے ہیں انجام، لیکن مراد ہے یہاں پہ بہترین انجام، اچھا انجام، حسن العاقبہ، بہترین، خیر العاقبہ، اچھا انجام ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد جو باقی ہے وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کل کریں گے کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے لیے۔